بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام بیان القرآن کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے 10ویں پارے کے مضامین کا ذکر کریں گے اختصار کے ساتھ، یقیناً چونکہ وقت اتنا محدود ہوتا ہے کہ پارے کی ہر آیت کو تفصیل سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں، پھر بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح و نصرت سے نوازا اس کا تذکرہ ہے، اور جنگ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا جا رہا ہے۔ یوم الفرقان یعنی ایسا دن جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کا ذریعہ بنا ہے۔ باطل کو اللہ تعالیٰ نے سرنگوں کیا ہے، اور کفار مکہ کے 70 کے قریب بڑے بڑے ان کے سردار اور سرغنے وہ قتل ہوئے، واصل جہنم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے حق کا بول بالا کیا۔ اس لیے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے یوم الفرقان کے طور پر یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد معزز ناظرین اگلے رکوع میں بڑا ایک اہم موضوع ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور وہ یہ کہ مسلمان اگر کسی سٹیج پر کفار کے مقابلے میں میدان میں اتریں تو ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ٹکراؤ کی تمنا مت کرو، دشمن سے مدبھیڑ ہونے کی تمنا مت کرو۔ واسألوا اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہا کرو۔ یعنی ایسی نوبت نہ ہی آئے تو اچھا ہے کہ دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے، لیکن اگر دشمن اس بات پر مجبور کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر میدان میں اتریں تو ان کو کیا ہدایات ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا یہ 6 ہدایات ہیں بڑی اہم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ، جب کبھی تمہارا کسی دشمن گروہ سے مقابلہ ہو، یعنی کفار کے مقابلے میں تم میدان میں اترو تو پہلا کام کیا ہے؟ فاثبتوا، ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور دوسرا کام یہ ہے کہ جنگ کے دوران کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا دھیان اور اللہ کی نصرت طلب کرنے والے بنو۔ اور تیسرا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تمہاری جنگ مال کے حصول یا زمین کے رقبے کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں ہو۔ جو ہدایات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہیں جنگ کے میدان میں بھی ان کو فالو کرنا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ لا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر ایسا کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آپس کا جھگڑا عام حالات میں بھی منع ہے، اور خصوصاً میدان جنگ میں کمانڈر کی قیادت میں ایک متحد ہو کر، ایک ہو کر کمانڈر کی تعلیمات کو مانتے ہوئے میدان میں جو کام بھی کرنا ہے وہ متحد اور متفق ہو کر کرنا ہے، آپس کے جھگڑے میں نہیں پڑنا ہے۔ اور پانچویں اور چھٹی بات پانچویں بات وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، حوصلے اور ہمت سے کام لو، ثابت قدمی سے کام لو، اپنے ویژن پر اور اپنے موقف پر ثابت قدم رہ کر اللہ سے صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرنے والے بنو۔ اور آخری بات یہ کہ لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، دیکھو تم نے میدان میں جو اترنا ہے اس میں تمہارا تکبر اور غرور اور لوگوں کے دکھاوے کا مزاج نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جہاد تو ایک عبادت ہے، اور ہر عبادت میں اللہ تعالیٰ انکساری کو اور عاجزی کو پسند کرتے ہیں۔ مومن کا جہاد اظہار تکبر اور بڑائی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ بدر میں اس واقعے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جب شیطان نے کفار مکہ سے یہ کہا کہ میں تمہارا مددگار ہوں۔ بنو کنانہ جو قبیلہ
جس کے ڈر سے قریش یہ سمجھتے تھے کہ کہیں ہمارے نکلنے کے بعد پیچھے ہم پر وہ قبیلہ حملہ آور نہ ہو جائے، اس کے سردار کی صورت بنا کر ان کے پاس آ گیا اور پرچم اٹھائے آ گیا اور کہا میں تمہارا مددگار ہوں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتے اتار دیے ہیں، پھر بھاگا، اور وہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہے۔ اور پھر منافقین جو یہ کہتے تھے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، میدان میں جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، گھوڑا ایک ہے اور چند سواریاں ہیں اور تلواریں بھی بڑی محدود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایمان نے ان کو مغرور بنا دیا ہے۔ اللہ نے ان کی اس سوچ کا رد فرمایا۔ اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بہت بڑا اصول ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا اس ایک آفاقی یونیورسل ٹروتھ پر ذرا یقین کیجئے اور اس کو غور سے سمجھیے اور سنیے۔ اللہ فرما رہے ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، جو نعمتیں ہم نے کسی قوم کو عطا کر رکھی ہوتی ہیں، ہم اس وقت تک ان نعمتوں کے دروازے کو بند نہیں کرتے جب تک کوئی قوم اپنے طرز عمل سے ان نعمتوں کو اپنے سے دور کرنے کا رویہ نہ اختیار کر لے۔ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم، جو نعمتیں ہم نے کسی قوم کو نعمتوں سے کسی قوم کو نواز رکھا ہوتا ہے، جب تک وہ قوم خود ناشکری کر کے ان نعمتوں کا دروازہ اپنے پر بند کرنے کا طرز عمل نہیں اختیار کرتی، ہماری طرف سے نعمتوں کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ تو آج ہم خود غور کریں کہ ہم جو محسوس کر رہے ہیں کہ ایک زمانے میں ہمارے ادارے بہت ترقی یافتہ تھے، بہت آگے تھے، لوگوں کو باتیں سکھا رہے تھے، لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے، آج ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، اور جو ہمارے شاگرد تھے وہ بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہمارے اپنے طرز عمل کی وجہ سے ہوا ہے، چونکہ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نعمتوں کے دروازے نہیں بند کرتے جب تک کہ لوگ اپنے طرز عمل کے ذریعے سے خود کو اس نوبت تک نہیں پہنچا لیتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اعلان کر رہے ہیں، اور وہ اعلان یہ ہے کہ ان اللہ لا يحب الخائنین، خیانت کرنے والوں اور کرپٹ لوگوں کو یقیناً اللہ پسند نہیں کرتا۔ کرپشن اور خیانت یہ ایک ایسا جرم ہے جو اللہ کی نگاہ سے افراد کو اور اقوام کو گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دفاعی سامان کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اپنے دشمنوں پر اپنا رعب برقرار رکھنے کے لیے دفاعی سامان تیار کرو، تیار رکھو۔ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، یہ جو تمہارے دشمن ہیں ان پر تمہارا رعب تمہارے دفاعی سامان کی تیاری کی صورت میں اور تمہاری افواج کی تربیت کی صورت میں خوب برقرار رہنا چاہیے۔ ایسے دشمن بھی ہیں جنہیں تم جانتے ہو، اور ایسے دشمن بھی ہیں جو یقیناً اللہ جانتا ہے تم پر ان کی دشمنی واضح نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہارے ظاہر میں دوست ہی کیوں نہ ہوں اور بڑے خاموش کیوں نہ ہوں، لیکن حقیقت میں اندر ہی تمہاری دشمنی کر رہے ہوں۔ اور یہ بات سمجھائی کہ دفاعی بجٹ پر جو سرمایہ خرچ ہوتا ہے یوفی الیکم، وہ پورا ہم تمہیں لوٹا دیں گے۔ گویا دفاع پر خرچ ہونے والا سرمایہ وہ یقیناً ایسا سرمایہ ہے جس کے بارے میں اللہ وعدہ کر رہے ہیں کہ یوفی الیکم، ہم اسے تمہیں لوٹا دیں گے، یعنی اس کی وجہ سے تمہیں کمی اور نقصان نہیں اٹھانا پڑے گا، وہ یقیناً تمہارے لیے بہتری کا ہی سامان ہوگا۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ لوگوں کے دلوں میں الفت ڈالتا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفتہم، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ الف بینہم۔ اے حبیب، یہ جو آپ کے صحابہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت ہے، آپ جو مرضی خرچ کر لیتے وہ الفت پیدا نہ کر سکتے۔
اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی ہے، اللہ نے ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے جوڑ دیا ہے۔ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کافی ہے، اور یہ آپ کے جو پیروکار صحابہ ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، یہ آپ کے لیے یقینی بات ہے، آپ کے حامی و ناصر ہیں، مددگار ہیں، آپ کے ساتھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا اور سب کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، مال غنیمت کو جو پہلی قوموں پر حلال نہیں ہوتا تھا، اس کو تمہارے لیے اللہ نے حلال کیا ہے، حلال طیب سمجھ کر اسے تم کھا سکتے ہو۔ معزز ناظرین، اس کے بعد سورہ انفال کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ذات عالی پر ایمان لانے والے صحابہ کی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، اے حبیب جو ایمان لائے ہیں، وہاجروا، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی ہے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، جنہوں نے اپنی مال اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا ہے، اور والذین آووا، اور جنہوں نے مدینہ منورہ میں ان کو ٹھکانہ دیا ہے، اپنے مکانات دیے ہیں، اپنی رہنے کی جگہ دی ہیں، وَنَصَرُوا، اور ان کی مدد کی ہے، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق اور مددگار ہیں۔ معزز ناظرین، اب ہم سورہ توبہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ توبہ یعنی سورہ برات جسے ہم کہتے ہیں، اس کے بارے میں یہ وضاحت کروں کہ جب آپ سورہ انفال کی تلاوت کر کے اپنی تلاوت کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، سورہ برات سے آگے تلاوت جاری رکھنا چاہتے ہیں، تو پھر تو درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ لیکن اگر سورہ برات سے ہی تلاوت کا آغاز کر رہے ہیں، یا سورہ انفال جہاں ختم ہوئی وہاں آپ رک گئے، کوئی اور کام کیا، اور پھر آپ اسی نشست میں ہی سورہ برات کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو پھر چونکہ قرآن کریم کا ادب یہ ہے کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے، لہذا یہاں بھی پڑھیں گے۔ یہ وضاحت میں نے اس لیے کر دی کہ سورہ برات سے ہی اگر تلاوت شروع ہو رہی ہو تو پھر بعض احباب یہ سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت نہیں پڑھنی ہے جب آپ کی تلاوت میں کانٹینیوٹی ہو اور تسلسل ہو، اور سورہ انفال مکمل کرنے کے بعد آگے آپ وہ تلاوت جاری رکھ رہے ہوں، اور سورہ برات جہاں سے شروع ہو رہی ہے وہ بھی ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ سورہ برات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آداب جنگ سمجھائے ہیں اور بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھائے ہیں۔ بالکل آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک اعلان عام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کرایا گیا، اور وہ اعلان یہ کہ اذان من اللہ ورسولہ الی الناس یوم الحج الاکبر۔ یہاں دیکھیے حج الاکبر کا لفظ آیا ہے، حج اکبر۔ حج اکبر قرآن کی اصطلاح میں حج کو کہا جاتا ہے، اور عمرے کو بعض لوگ حج اصغر کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اکبری حج کے بارے میں مشہور ہے کہ جو جمعہ کا حج ہوگا وہی حج اکبری ہے، یہ ہم نے اپنے طور پر اس کو بنا لیا ہے۔ قرآن کی اصطلاح میں حج الاکبر یا الحج الاکبر یا حج اکبری حج کے عمل کو ہی قرار دیا جا رہا ہے، یعنی حج کو حج اکبر کہا جا رہا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ یوں کہہ لیجئے کہ چھوٹا حج ہے، لیکن اصل میں اصطلاح حج اکبر کی حج کے بارے میں ہے۔ دو اعلان ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندے بھیجے، ایک یہ کہ آئندہ کوئی ننگے طواف نہیں کرے گا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ سال کفار حج نہیں کریں گے۔ یہ اعلان ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی گئی اور امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ اگر کافروں میں سے کوئی شخص آ کر آپ سے قرآن کریم سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو اپنے ہاں ٹھہرائیے، اس کو موقع دیجئے
کہ وہ قرآن کریم سمجھے اور اس کو سیکھنے کی کوشش کرے اور اس کی تعلیم کو اپنے ذہن میں لانے کا اسے موقع دیجیے. اور ثم ابلغہ مأمنا، پھر اگر وہ واپس جانا چاہتا ہے تو جہاں اس کی امن کی جگہ ہے اس کو واپس پہنچائیے یا اس کو واپس جانے کا موقع دیجیے. گویا ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلموں کے لیے راہیں کھلی چھوڑیں. وہ اگر آپ کے پاس آ کر قرآن سیکھنا چاہتے ہیں اور دین سیکھنا چاہتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ان کو موقع دیجیے. اور اگر ان میں سے کوئی ایمان لے آتے ہیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ دینی حوالے سے، دینی رشتے سے تمہارے بھائی ہیں. اور دیکھو، یہ نہ سمجھو کہ صرف اتنا کہہ کر تم بچ جاؤ گے اور تمہاری جان چھوٹ جائے گی کہ جی بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تم نے اللہ کے عہد کو پورا نہ کیا ہو. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو اپنا جگری دوست نہ بنایا ہو، تب تک بات نہیں بنے گی. صرف کلمہ پڑھ لینے سے بات نہیں بنے گی. یہ سمجھائے. اور پھر سمجھایا جا رہا ہے کہ مسجدوں کو آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ کی ذات عالی پر ایمان لانے والے ہیں. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. مسجدوں کو آباد کرنے والے گویا ان کا یہ عمل ان کے ایمان کی گواہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو مسجد میں آتا جاتا دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پڑھی کہ انما یعمر مساجد اللہ، مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں. فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہی منزل کو پالینے والے لوگ ہیں. پھر ایمان والوں کو حکم دیا گیا، اور یہ بات جیسے کل کے ایمان والوں کے لیے تھی آج بھی ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بھائی ایمان پر کفر کو پریفر کرتے ہوں، کفر کو ترجیح دیتے ہوں ایمان پر، تو ان کو اپنا دوست نہیں بنانا ہے. تمہارا رشتہ اور تمہارا تعلق ایمان کی بنیاد پر ہونا چاہیے، نہ کہ نسل اور نسب کی بنیاد پر. ماں باپ کا احترام، اگر وہ کافر ہیں تو احترام ظاہری طور پر بہرحال کرنا ہے اور لحاظ بھی رکھنا ہے، لیکن حقیقی دوست تمہارے جو ہیں، وہ حقیقی تعلق جو تمہارا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ آپ اے حبیب ان کو بتا دیجئے کہ پریفریبل تمہارے لیے کون ہوگا، قابل ترجیح تمہارے لیے ترجیح اول تمہاری کون ہونی چاہیے. کل آپ ان سے فرما دیجئے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر، و عشیرتکم اور تمہارے اعزہ و اقارب رشتہ دار فیملی برادری، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم کماتے ہو، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارت کے جس کی کساد بازاری کا ماند پڑ جانے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ مکانات کے جو تمہیں بہت پسند ہیں، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اگر یہ 8 کی 8 چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ سے محبوب ہو جائیں اور یہ ترجیح اول بن جائیں اور اللہ اور اس کے رسول ثانوی درجے میں چلے جائیں، تو پھر فتربصوا انتظار کرو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، یعنی اللہ تعالیٰ گرفت میں لے لے. ہماری ترجیح اول اللہ اور اس کے رسول ہیں. رشتہ داریاں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن رشتہ داریوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب نہیں ہونے دینا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ سب سے زیادہ وہ اللہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی تعلیمات کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد معزز ناظرین، بہت غور طلب بات ہے، اور آج کے ہمارے معاشرے میں تو بہت ہی غور طلب بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، حقیقت یہ ہے کہ بہت سے صاحبان علم، علماء اور بہت سے درویش لیاکلون اموال الناس بالباطل، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، بہت سے چکر چلاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ رہبان اور احبار، یہ یہود کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں علماء اور درویشوں اور صوفیاء کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے تھے۔ اگر وہ یہ کام غلط کر رہے تھے تو یقیناً غلط ہے، اور اگر آج ہمارے ہاں بھی یہ ہو رہا ہے تو یقیناً یہ غلط ہے۔ لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھاتے تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اللہ کی عبادت کرانے کی بجائے اپنی پوجا شروع کرا دیتے تھے، اور ان کی مذمت کی ہے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نزول کے بارے میں فرمایا کہ یہاں زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی مذمت ہو رہی ہے، کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سونا چاندی یعنی مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتے، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک سزا کی خبر سنا دیجیے۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کا وہ جمع شدہ مال جہنم کی آگ سے تپایا جائے گا، استغفر اللہ، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہ خزانہ ہے جو جمع کر کے تم نے اپنے لیے رکھا تھا، فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو مزہ اس خزانے کا جو تم نے سمیٹ کر اپنے لیے رکھا ہوا تھا، اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا جب جمع شدہ حلال مال میں سے آپ زکوٰۃ دے دیں تو وہ کنز نہیں رہتا۔ یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے۔ غزوہ تبوک کا اللہ یہاں ذکر شروع کر رہے ہیں، اور یہ قریباً یوں سمجھ لیجئے کہ سورہ توبہ کے آخری رکوع سے پہلے تک یہ غزوہ تبوک کا تذکرہ مسلسل ہوگا۔ غزوہ تبوک میں چونکہ حالات بڑے مشکل تھے، فصلیں پک چکی تھیں، لوگوں کا مدینہ منورہ سے نکلنا بڑا مشکل تھا، اور سفر بھی بہت دور کا تھا، 1 مہینے کی مسافت تھی، لہذا منافقین نے شروع میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان بیوتنا عورہ، ہمارے گھر جو ہیں وہ خالی ہیں، اور ہمیں خدشہ ہے کہ پیچھے ہمارے کوئی لوٹ مار نہ ہو جائے اور ہمیں گھروں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ تو منافقین نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں پیچھے رہنے کی درخواستیں شروع کر دی، لیکن جو کھرے مسلمان تھے، چونکہ حالات بھی ایسے تھے کہ اس جنگ کے لیے، اس لشکر کے لیے بڑی مدد کی ضرورت تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کرا کے لوگوں کو اس طرح متوجہ کیا کہ اس لشکر کے لیے فنڈ جمع کرائیں، اس لشکر کے لیے اپنا حصہ ڈالیں اس میں۔ تو منافقین جو ہیں وہ مسلسل اپنی جان چھڑا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کا ذکر فرمایا ہے، فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جو پیچھے رہنے والے منافقین ہیں اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، ان کے لیے یہ ناگوار تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل دیں، اور وہ کہتے کیا تھے؟ لوگوں سے کہتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، بڑی گرمی ہے، مت نکلو باہر، گرمی میں ان کے ساتھ نہ جانا۔ قل نار جہنم اشد حرا، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کے نتیجے میں تم جہنم کی آگ کو پسند کر رہے ہو، اور وہ آگ بدترین آگ ہے، بدترین آگ ہے۔ لہذا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ہدایات دیتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ان منافقین کے ساتھ
ایک طرح سے بائیکاٹ ہو، لہذا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، آئندہ کبھی بھی آپ ان میں سے کسی کی نماز جنازہ ادا نہیں کریں گے، ولا تقم علی قبرہ، اور ان کی قبر پر کبھی کھڑے ہو کر ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے ہیں اور اسی سرکشی کی حالت میں ہی یہ مر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو ان کی نماز جنازہ سے روک دیا، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی تھے کہ جو کمزوری کی وجہ سے اور بیماری کی وجہ سے اور لا یجدون ما ينفقون اور زاد راہ نہ ہونے کی وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں رعایت کا اعلان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، چونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہ ہیں، لہذا ما علی المحسنین من سبیل، احسان کی روش اختیار کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں، ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور ان لوگوں پر بھی کوئی گرفت نہیں جنہوں نے آ کر عرض کیا تھا کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری مہیا کیجئے، لیکن آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے پاس تو سواریاں نہیں ہیں۔ تو وہ لوگ حال ان کا یہ تھا کہ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ ان کے پاس وہ سرمایہ نہیں ہے کہ جس کو خرچ کر کے وہ اس غزوے میں شریک ہو سکیں۔ اے حبیب، ایسے لوگوں پر گرفت نہیں۔ آج بھی ایسے لوگ کہ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں، وہ اگر دوسروں کی مدد نہیں کر پا رہے تو یقینی بات ہے ان پر گرفت نہیں ہے، گرفت ان پر ہے کہ وہ ہم اغنیاء، وہ مالدار ہیں، رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور وہ اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ وہ پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ میں شامل ہو جائیں، وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کو ناپسند کیا ہے۔ معزز ناظرین، یہ ان منافقین کا تذکرہ اگلے پارے میں بھی کچھ رکوعوں میں جاری رہے گا، اور آج کے اس پروگرام کا اسی پارے کے اختتام پر اختتام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ 11ویں پارے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔